یروشلم شہر دنیا کا ایسا شہر جسے مسلمان، یہودی اور عیسائیت تین مذاہب کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس شہر کی اہمیت خاص کر مسجد الاقصی کا اس شہر میں موجود ہونا، جو کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا بڑا حرم مانا جاتا ہے۔ کرسچن کی محبت اس شہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک اس شہر کی عظمت ان کی سب سے پہلی اور مقدس عبادت گاہ دیوار گریہ یہاں پر موجود ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دیوار کے سامنے رو رو کر عبادت کرنا، دراصل وہ اپنے اس مسیح کے انتظار میں ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، جس کے آنے سے نہ صرف یہودی استحکام ملے گا بلکہ یہودیوں کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلے بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، اور بعد میں آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خوبصورت انداز میں جنات کی مدد سے تعمیر کیا، اور اس کے اندر مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی رکھا گیا، یوں اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے دو مرتبہ اس مقام پر حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بادشاہ بخت نصر نے، جبکہ دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، جس سے ہیکل سلیمانی دو مرتبہ مکمل تباہ ہوا اور مقدس صندوق تابوت سکینہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر در بدر ہو گئی، یوں اس قوم کا نہ تو کوئی وطن رہا اور نہ ہی ٹھکانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم کو فتح کرنے کے بعد جہاں پر مسجد الاقصی کو تعمیر کیا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت میں آ گیا، جبکہ اس سے پہلے اس شہر پر ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کا قبضہ یعنی یہودیوں کی ملکیت تھی۔ یہودی قوم کا ماننا ہے کہ جس مسیح کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور دیوار گریہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے ہیں، وہ مسیح تب ہی آئے گا جب مسجد الاقصی کو شہید کر کے یہاں پر تیسری بار ہیکل کو تعمیر کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے یہودیوں کو 5 سرخ رنگ کی بچیاں قربانی کر کے اللہ کو پیش کرنی ہوں گی، جس کے بعد ان کا مسیح دنیا میں آئے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسیح کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس کا ذکر تورات میں آج سے 2000 سال قبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس قوم کے اندر بھیج دیا گیا تھا، جسے اس قوم نے نعوذ باللہ دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی تو اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی اب جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ دراصل ان کی اس گناہ کی سزا کے طور پر اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیح سمجھتے ہوئے بادشاہ بنا لیں گے۔ یہودیوں نے 5 بچیوں کی قربانی مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمدون کی تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ ہر جگہ غرقت کے درختوں کو لگانا شروع کر دیا۔ یہی وہ واحد درخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو پناہ دے گا۔ دوسرا، اسرائیل کئی دہائیوں سے اس لال بچیا کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر کثرت سے موجود تھی، مگر اب یہاں پر ناپید ہو چکی ہیں۔ حالانکہ اس وقت بھی دنیا میں لال رنگ کی بچیا کو تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ لال رنگ کی بچیا تو آسانی سے مل جاتی ہے، مگر یہودیوں کے مطابق تورات کے اندر لکھی گئی بچیا کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ بچیا مکمل طور پر لال، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، نہ تو اس کے جسم پر کوئی نشان موجود ہو، نہ ہی اسے کوئی بیماری لگی ہو، اور نہ ہی کسی کام میں استعمال ہوئی ہو، جس کی عمر بھی 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اب بھی ایسی بچیا موجود ہیں جو پیدائشی طور پر یہودیوں کی توقعات پر پوری اترتی ہے، مگر بڑے ہوتے ہوتے وہ اپنا رنگ تبدیل کر جاتی ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی قوم بڑی تیزی سے اس گائے کی تلاش جاری رکھے ہوئی ہے۔ 2022 میں یہودی ان ایسی گایوں کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے جب امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئی، جو کہ ان کی تمام تر توقعات کے مطابق یعنی یہودیوں کے مطابق جن کا ذکر اللہ نے تورات میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کا دستور تھا کہ کسی بڑے کام یا عبادت کے لیے ایسے ہی لال بچیا کی قربانی پیش کی جاتی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوا۔ جسے بچیا کی تلاش یہودیوں نے لال رنگ سمجھ کر کی ہوئی ہے وہ اصل میں پیلے رنگ کی ہے، یا اسے سرخ و پیلے رنگ کا مکسچر بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج تک دیکھا یہی گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال تک پیلے رنگ کی گائے نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی موجود تھی، جس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس گائے کو قربان کرنے کے لیے کہا، تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔
اسی وجہ سے یہودی اس روایت کو سنبھالے ہوئی ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 70 برس بعد جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تو یہودی اپنی جانیں بچا کر تمام ملکوں میں پھیل گئے اور اس جگہ بچ جانے والی لال گائے میں پیلے اور لال رنگ کا مکسچر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ 1948 میں جب سے اسرائیل ملک کا وجود بنا تو پھر سے اسرائیل نے اس بچیا کی تلاش دوبارہ سے شروع کر دی۔ آخر 2018 میں پہلی بار اسرائیل سے خبر آئی کہ وہ لال رنگ کی بچیا تو مل گئی، لیکن وہ ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے انہیں مصنوعی طور پر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک بار پھر سے 2022 میں اسرائیل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں جنہیں اسرائیل لایا گیا اور ایک خفیہ مقام پر شفٹ کر کے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ان کے مالک کا بیان آیا کہ اس کے یہ مطلوبہ جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، نہ ان پر کبھی کوئی بیماری آئی اور نہ ہی ان سے کوئی کام لیا گیا اور نہ ہی کورونا کے آنے سے ان کے کانوں پر کوئی ٹیگ لگا جیسا کہ کورونا کے درمیان امریکہ میں لگائے گئے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بھی ان بچیا کی عمریں 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہے اور انہیں 3 سال کی عمر میں قربانی کے لیے پیش کیا جانا ہے اگر مزید 1 سال میں ان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ڈیفیکٹ نہ نکلا تو۔ بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب میں لکھا ہے کہ قربانی کے بعد ان بچیا کی خاک کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا رب جو کہ اس کی قربانی کرنے والا ہوگا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کرے۔ صرف یہی تک نہیں بلکہ اس شخص نے کبھی مردار چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ ایسے ہی 7 ربی یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھے ہیں۔ صرف یہودیوں کو گائے کے جوان ہونے کا انتظار ہے جو کہ صرف 1 سال ہے۔ اس قربانی کو ماؤنٹ اولیو یعنی زیتون کا پہاڑ کی جگہ مقرر کیا گیا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑ ہر جگہ سے غرقت کے درختوں سے گھرا ہے۔ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات کرسچن کے مطابق انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث میں واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا جو کہ حق و باطل کی واضح جنگ ہوگی جس کا نام ہوگا ہرمدون جنگ۔ یہ جنگ اتنی سخت جنگ ہوگی جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم ہی ہوگا جس میں مسجد الاقصی کو ان قربانی کی بچیا کو قربان کرنے کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو مسلم سلطنتیں ایک طرف تو کفر حکومتیں دوسری طرف مد مقابل ہوں گی۔ اسی وجہ سے یہودیوں پر چھایا خوف جسے اسرائیل مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب یہودی شکست کھانے کے بعد بھاگیں گے تو یہودی اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقت، اور اسی وجہ سے یہودی قوم اس درخت کو ہر جگہ لگاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جنگ کے لیے اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔